دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ جب بھی باطل کو توڑا اور جب بھی کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا۔ جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بڑا بھی باطل ہوتا تھا اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا۔ اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور قیامت تک یہ چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا، اور میرے بھائیوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی۔ اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے میرے بھائیوں کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دیے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان پر بارشوں کے نظام چلائے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نہریں ان کے لیے مسخر کیں اور ان کے لیے حکومتیں اور ان کے لیے طاقت اور ان کے لیے ساری قوتیں۔ لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت اور ان کی بربادیوں کی بدولت۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے۔ کب؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا۔ میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میری پکڑ کی بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہیں۔ انی اذا اعطیت رضیت، جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَايَةٌ، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْبُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے۔ اب کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے، اور کون سی میرے بھائیوں قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ اللہ کے امر کے باغی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں۔ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، میرے بھائیوں ان کی بدعمالی کی بنیاد پر کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ ہاں، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھڑا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کھڑے کلمے والے کوئی نہیں ہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں، جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ آپ نے ندا کی یا اہل القریہ، اے بستی والو، جواب آئے لبیک یا نبی اللہ، لبیک اے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی، آواز حب الدنیا وصحبت الطواغیت، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی کأم لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الحاویہ، رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما حاویہ، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی سجین، جناب سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما سجین، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا، اے اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ ساتوں زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اور ہماری روحوں کو اس کے اندر میں دفن کر دیا گیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک بول رہے ہو دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی تمام کے تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں حاویے کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پہ لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اب یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا، اور اس کلمے سے ٹوٹے گا جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نبی کے طریقے پر یقین ہوگا۔ جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا تو میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے ہیں اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے۔ نوح علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے، نوح علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا،
اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس مشترک ہے. نوح علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا. اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں نوح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن آپ کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے رسول بنا دیے گئے. نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے تھے اور وہ زمانہ وہی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی. ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس حال میں اٹھے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں کلمے کو لے کے پھرا دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں بھی. میرے بھائیوں کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا رہا، یہ میرے سے بھاگتے رہے، میں انہیں تیری طرف بلاتا یہ میرے سے دور ہوتے. اور میں نے جب بھی دعوت دی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں انہیں تیری طرف پکارتا، یہ منہ پہ پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے. اے اللہ، لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا. میرے بھائیوں نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے، نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے. 950 سال دعوت دے رہے ہیں، 950 سال، اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے. نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں، میرے اس کام سے کیا فائدہ. بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائدہ، کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا نہیں. میرے بھائی نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں محنت کا مکلف کیا ہے، تو محنت کرتا چلا جا. اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے، کوئی مانے نہ مانے. نوح علیہ السلام 950 برس فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نبی اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جا کے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے. پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے. اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے. سن لے گا، پڑھ لے گا، ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا، لیکن میرے بھائیوں جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی. قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے. اور اس لیے اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے. نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو، میرا ایک رب ہے اس کی طرف کو جھکو. انہو کان غفارا، وہ بخشش کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے اولاد میں، تمہاری مال میں برکتیں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہارے لیے باغات کے، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا. آؤ تو صحیح دیکھو میرا رب کون ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل ترا من فطور، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی. فرجع البصر، ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو. ثم ارجع البصر، پھر بار بار دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی. اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، پانی دینا، میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا. دعوت چلی، قوم نے ٹکر لی. اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قسم پرسی میں بھیجتا ہے، انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، قسم پرسی میں بھیجتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر دی۔ جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا، اب تو بدلہ لے۔ کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس، یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 2 رکوع کی دعا ہے۔ لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے، میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 2 رکوع پورے دعا ہی دعا ہے، یا اللہ یہ کیا، 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 رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا، بنا کشتی، بناؤ کشتی، بناؤ کشتی، بنانی شروع کی، بن گئی، کا جوڑا جوڑا ڈالو، یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناق والفار والہرہ، یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر، ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا، ایک طرف بکری، ایک طرف بلی، ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے۔ کہا وسألقی بینہم المودہ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا، جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے۔ سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا، کہتے ہیں تواضع انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی، چیونٹی متواضع ہے نا سب سے زیادہ، سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھایا۔ آواز اللہ کا حکم آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان پھٹا، بادل نہیں آسمان پھٹا۔ امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہے کہ نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ سچ۔ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور انسانوں پر پانی کو برسایا، اور پانی ایسے برسا کہ ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی سرکش ہوا، مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب، کہ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا، اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا۔ یہ کلمے کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج کے کلمے نماز سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے کلمے نماز سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کلمہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو صورت ہے۔ تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد کہاں جائے؟ زبردست میرے بھائیوں، آج محنت کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ ہو۔ آپ نے صحابہ کو اس رخ پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، جان دینے کے لیے قربان ہو، ہم تیار ہیں یا رسول اللہ۔ خوف، سردی، بھوک، خندق کا موقع، اور ادھر عامر ابن عبد ود گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے مدینے میں آ گیا۔ آؤ مقابلے میں، حل میں مبارز، آئے میرے مقابلے میں کوئی؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ۔
حضور نے فرمایا اجلس انہو عمر، ارے بیٹھ جا، یہ عمر ہے، عمر جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت علی بیٹھ گئے، وہ پھر کہنے لگا کوئی ہے مقابلے میں؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، حضرت علی کی عمر 24 سال، وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا بڑا 1000 کے برابر، آنے لگا بیٹھ جا انہو عمر، یہ عمر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے؟ حضرت نے کہا میں ہوں۔ آنے لگا بیٹھو، آنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، وَإِن كَانَ عَمْرًا، چاہے عمر ہی ہے، کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی۔ حضرت علی آئے، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی کا بن عبد مناف، کہا نہیں بن ابی طالب کا بھتیجا تو؟ کہا ہاں۔ کہا عمر میں نے سنا ہے تجھے 2 بار، کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی۔ حضرت علی آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی کا بن عبد مناف، کہا نہیں بن ابی طالب کا بھتیجا تو؟ کہا ہاں۔ کہا عمر میں نے سنا ہے تجھے 2 باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میں تمہیں، فرمانے لگے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا۔ فرمانے لگے میں تجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا بھتیجے میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ کہا لیکن چاہتا بھی کیوں نہ ہو؟ نہیں نہیں، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہو جا۔ اب چاہے مقابلے میں باپ ہے، چاہے جماعت ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے برادری ہے، چاہے بیوی ہے، میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں۔ فنزل من خیلہ کأنہ شعلۃ نار، انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا، دونوں چھپ گئے۔ سارے صحابہ فکر مند ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ مدد فرما۔ اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی، آنا قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن قتل ہو گیا۔ حضرت علی کی جو تلوار لگی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ علیہ تقتحم الفوارس هكذا عنی وعنهم اخروا اصحابی ابد الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی وصدرت عن اسبابہ ولو انہ كنت المقتر بزنی اسوابی لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب۔ شیر پڑے کھڑے کھڑے، شیر تو عرب کی گھٹی میں تھے نا، سوجا نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے شیر پڑھتے تھے۔ اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے، ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک لشکر ملک شام میں 8000 کا، عمرو بن عاص امیر 1,00,000 کے احاطے میں آ گئے۔ واصلہ بن اسقا ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں تھے، کہنے لگے ہمارا حال یہ تھا کالنقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید، ایسے ہماری تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں۔ ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد، بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں وہ امت تھی، ہم امت نہیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، وہ امت تھی۔ ہم گروہ ہیں، وہ امت تھی۔ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ امت تھی۔ ہم میرے بھائیوں قبیلہ قبیلہ ہیں، وہ امت تھی۔ ہم میں صوبائیت، لسانیت، عصبیت نہیں، وہ امت تھی۔ اس لیے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے، اور ان پر گھوڑ سوار، اور ان کے پگڑیاں سر پر بندھی ہوئی، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اسنۃ رماحہم تلمع، اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد خوش ہو جاؤ، اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا، محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ میرے بھائیوں آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں، اور یہ دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے، یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے، یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے۔ حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آئے، اسی پر دنیا بنے گی، اسی پر آخرت بنے گی۔
کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا؟ دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دخل فینا محمدی، کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی؟ ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت بایزید کھڑے ہوئے. کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے لگا دوں گا. کہنے لگا اسألک عن احد لا ثانی لہ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار، اللیل والنہار، دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی، لوح قلم کرسی، تین چوتھا نہیں. کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض. عن اربع لا خامس لہ، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ، یہ چار ہیں، پانچویں کوئی کتاب نہیں. عن خمسۃ لا سادس لہ، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد، پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، چھ نہیں. کان سادس لا سابع لہ، چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. فرمایا سبع سماوات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، 8واں نہیں. کب وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ، وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں. فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا ان کا. اللہ نے 9 کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں 11 نہیں. یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 13 نہیں. کب وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 13 ہیں، 14 نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا، سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ، سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر، سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا مگر انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، تمہارا مگر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے. بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی. کہنے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے. فرمایا والصبح اذا تنفس،
میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، وہ صبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی. فرمایا 7 زمینیں، 7 آسمان، ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا ہے. اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون کیا. فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا 7 چکر لگائے. کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی. فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے. لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی. فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے. لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے منظر دیکھتے. مچھلی کا ایک ہی میدا اور اس میں غذا آ کے ٹوٹ کے ہضم ہو رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی. انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم. یونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر مر کے آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. لیکن یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے. انہوں نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی. انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں. یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، یہ دونوں سچے ہیں. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور بھی بہت سارے سوالات، لیکن میرا بہت وقت ہو گیا. اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے، باقی میں چھوڑ رہا ہوں. اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا ہاں. ما مفتاح الجنہ، ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی.
جنت کی چابی بتا، وہ خاموش خاموش، بولتا نہیں۔ یہودی کہنے لگے حضرت بولتے نہیں، تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ سارے جواب دیتا گیا، اور بہت سارے سوال ہیں تو آپ کو مختصر کر کے بتائیں، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب، ہمیں پتا ہے، ہمیں سارا پتا ہے، پتا تو ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ان کا کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نکلا جائے۔ میں نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے کا جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور جنت کی چابی ختم۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ، آدم ومن سواہ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، انا اول من يحرك باب الجنت فاخاخرها فيفتح لي فادخلها، وان الجنت حرمت على الانبیاء حتى ادخلها، وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتی۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، اور جنت کا دروازہ بند، اور آپ چابی ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا ابانا یا ابانا، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ عرض کریں گے، حق وہ فرمائیں گے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، ارے میں نے تو تمہارے جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں، ہو جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی، اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے، تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا یہ؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے، تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کی نمازیں اسے کہاں نفع دیں گی؟ دل محمد والا نہیں ہے، دل معاف کرنا میرا بھی، اس لیے تاکہ آپ ناراض نہ ہو، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا، پھر نیچے اتاروں گا، اور تو میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا، اور میں نے ان کے لیے توبہ تیار کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہا اے عیسیٰ توبہ غرس غرستھا بیدیا، توبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اوپر جواہرات کا ہے، اور حضور اس توبہ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ میں دوسری حدیث کے مطابق کہ اصلھا من ذهب، اس کا تنا سونے کا ہے، لَوِ ارْتَحَلْتَ جَزْعًا مِنْ إِبْلِكَ، تو اپنے 5 سال کے اونٹ پر سوار ہو جا، اور وہ اونٹ اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے، دوڑتا رہے حتیٰ تنکسر ترقوتها حرما، دوڑتے وہ اونٹ بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی، لیکن اس تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا۔ اور سمغھا وانجبیل وعسل، اس میں اس کی گوند شہد ہے اور اس کی گوند زنجبیل ہے۔ افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشے اور اس کی شاخوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، اور اس کی جب وہ پتے اس کے درختوں سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے خوبصورت اور بڑی بہترین موسیقی کی آواز نکلتی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا 3 عُيُونٍ، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکلتے ہیں۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ سلسبیل ہے اور ایک چشمہ معین ہے۔ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک چشمہ رحیق ہے، يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ
له مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ایک چشمہ معین، ایک رحیق، ایک سلسبیل، اور وہ چشمے ایسے عجیب ہیں کہ ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ اگر انگلی پہ لگا کر آسمان دنیا سے نیچے کر دیا جائے تو اس انگلی کے ایک پانی کو اگر جو ایک قطرہ لگا ہوا ہے، اس ایک قطرے سے میرے بھائیوں سارا عالم معطر ہو جائے گا. تو جو جام پہ جام چڑھائے گا اور چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، اس کی لذت کو کون پہچان سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے، استنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا دے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی. اے عیسیٰ وہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی امی اس کو نہ پی لے. ہاں، اور اگلی بھی سنو، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس نبی کی امت اس پانی کو نہ پی لے. یہ ہے دوڑ کا میدان. ارے مسلمان تو ادھر کی دوڑ لگا، کہاں درہم دینار کی دوڑ لگا بیٹھا. اللہ کی قسم اتنی محبت کرنے والا رسول بددعا دے رہا ہے. حالانکہ آپ بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن بددعا کی ہے کہ یا اللہ جو پیسے کے پیچھے بھاگے، جو مال کے پیچھے بھاگے، جو کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کا ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اے اللہ اسے ہلاک فرما دے. اتنا نبی شفیق، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے والے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی. مال کے پیچھے مت دوڑو، مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا. تو اللہ رسول کو راضی کر، اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے. چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے. اب وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی. مال کے پیچھے مت دوڑو، مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا. تو اللہ رسول کو راضی کر، اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے. چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے. اب سارے جائیں گے حضور کے پاس کہ جناب اب آپ دروازہ کھلوائیے. بڑا اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ اپنے نبی سے افتتاح کروائے گا. دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھلے گا. آپ اسے کا یہ ہے کا. آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے، اور اس سے پہلے جنت والے جنت کے دروازوں پر کنگن لگے ہوئے ان کو ایسے ایسے بجائیں گے، اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی. یہ گھنٹی ہے، گھنٹی، یہ جنت کی گھنٹی ہوگی. ساری جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارا خامد آ گیا. فتستخف العجلہ، وہ خوشی سے پاگل ہو کر اٹھے گی اور خادم سے کہے گی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. اندر کے دروازے کھلے، باہر کا دروازہ بند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں دروازہ کھلانے کے لیے، اور اس سے پہلے کہیں گے اس چشمے کا پانی پیو. پانی پیئیں گے تو اندر کی گندگی ختم. کہیں گے دوسرے چشمے سے وضو کرو، وضو کریں گے تو ظاہر کی گندگی ختم. اندر باہر سے ہو گئے پاک. اور پتہ ہے کس حال میں ہوں گے؟ 60 ہاتھ اونچا قد آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور 5 صفتیں اور بید، سرخ سفید، جرد، جسم پہ بال نہیں، مرد، چہرے پہ داڑھی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جعاد، سر کے بال گھنگریالے. ان صفات کے ساتھ جنت کے دروازہ کھولا جائے گا اور یہ جنت والے درجوں کے مطابق چلیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے فقراء مساکین، اور اس امت کی وہ عورت جس نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ رسول کے حکموں پر اپنے خاوند کو اٹھایا حرام کمانے پر. میرے بھائیو آج کی عورت اگر ہمت کر لے تو وہ اپنے خاوند کو حرام پہ بھی لگا سکتی ہے اور حلال پہ بھی لگا سکتی ہے. ہاں، فاطمہ کو صبر سکھایا، اے میری بیٹی صبر کر لے، 3 دن کا فاقہ ہے لیکن تو صبر کر لے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر آج کی عورت صبر کر لے اس پر فاقہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ عزت دے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے بھیج دے گا. جاؤ تم بھی جنت میں چلی جاؤ، اپنے مردوں سے پہلے جاؤ. دنیا کی مومن عورت اپنے مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. دروازے کھلیں گے، فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے. ہر ایک اب جا رہے ہیں اپنے جنت کے دروازے کی طرف، اپنے جنت کے گھر کی طرف. اور جانے کا حال یہ ہے کہ غلام سواریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازے پر جب جائیں گے تو ایک مدھم موسیقی نکلے گی. مسلمان کو یہاں کی موسیقی نہیں حرام میں ڈال دیا تو اسے کیا خبر کہ جنت کی موسیقی کیا ہے. جو گندگی کھاتا رہتا ہے اسے کیا خبر میرے بھائیوں
کہ زعفران کی خوشبو کیا ہے. ایک بھنگی عطر والے کی دکان سے گزرا تو بے ہوش ہو کے گر گیا. خوشبو کو جو ہلا چڑھا. اب سارے کٹھے میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی بے ہوش ہو گیا, کوئی روح کیوڑا لاؤ, کوئی گلاب کا عرق لاؤ, کوئی خمیرہ کھلاؤ. ایک بھنگی اور گزرا. انہوں نے دیکھا یہ تو میری برادری ہے. یار اللہ کے بندو تمہیں کیا خبر, پیچھے ہٹو. وہاں نے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا, اس کے ناک پہ جو لگائی اور اس نے سونگی, ہوش میں آ کے بیٹھ گیا. آج سارے مسلمانوں کا یہ حال. جنت کے نغمے بھول گیا, قرآن کے نغمے بھول گیا, اپنے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا. سر ہلا رہا ہے. ارے کبھی تیرا سر قرآن پر ہلا کرتا تھا اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پہ نکلا کرتے تھے, لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا. جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائے گا, اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا؟ جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا, اللہ تجھے اپنی ذات عالی کا دیدار کیسے کرائے گا؟ ایک جنت سے نغمہ نکلے گا اور جنت کی عورتیں بیویاں وہ دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گی اور مل کر ایک گیت گائیں گی. الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ گیت گائیں گے. کیا ہے؟ ہم ہمیشہ زندہ, اب موت نہیں, جوانی بڑھاپا نہیں, صحت بیماری نہیں, ہمیشہ کا ملاپ, جدائی نہیں, ہمیشہ کی اب صلح, اب کبھی لڑائی نہیں. ان کو سینے سے لگائیں گی. اور جانو آپ نے فرمایا تمہیں کن ہاتھوں سے سینے سے لگائیں گی. ہے یہ حضور کی حدیث سے بتا رہا ہوں. بے یہ بنان تو آتی ہے, تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائے گی. جنت کی عورت اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں. اگر جنت کی عورت بسکت بسکتن فی سبعۃ ابحر, 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, لکانت اعلی من العسل, تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. ان فی الجنت حورا, اور اوپر درجے کی جو جنت الفردوس ہے اس کی حوروں کا حسن و جمال اور ہے, نیچے کا اور ہے, اوپر کا اور ہے. ایک کھوکھا لگاتا ہے, ایک دکان بناتا ہے, ایک فیکٹری بناتا ہے, ایک کارخانہ بناتا ہے, ہر ایک کا نفع الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جنت کی دوڑ ہے. ایک اپنے نماز روزے کی جنت ہے, یہ سب سے چھوٹی جنت. ایک اس سے بڑی جنت ہے کہ اپنا نماز روزہ کرو, ساتھ اپنے پڑوس 2-4 کو اور کو بھی کہہ دو, یہ تھوڑی سی اس سے بڑی جنت. اور ایک ہے محمد عربی کی جنت, جنت الفردوس, کہ جو ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کا غم کھائے گا اور ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اس جنت میں لے جاؤں گا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. فردوس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے. اور خلق الفردوس, اب یہ بھی فردوس کو ہاتھ سے بنایا. شق فیہا انہارہا, نہریں چلائیں. غرس فیہا اشجارہا, درخت لگائے. یہ طوبہ کا درخت اسی میں ہے, اسی فردوس میں ہے, نیچے نہیں ہے, فردوس میں ہے. اور اس میں محلات, اللہ اکبر. جو نیچے کی جنتیں ہیں ان کے محلات سونے چاندی کے, اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے, لیکن ایک قسم خاص اس فردوس میں ہے جو پورے جنت میں نہیں ہے. لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء, ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک اینٹ سفید موتی کی. لبنۃ من یاقوتۃ حمراء, ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. لبنۃ من زمرد خضراء, تیسری اینٹ سبز زمرد کی. کبھی ایسے گھر دیکھیں؟ ملاطها المسک, کستوری گارا, حسباؤها اللؤلؤ, اور اس پر موتی جڑے ہوئے. حشیشها الزعفران,
اس کے گراسی پلاٹ جیسے تم یہاں جنت بنا رہے ہو نا اپنی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائے. اور پلاٹ کس کے ہیں؟ زعفران کی گھاس کے. اور چھت 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 وسقفها عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت ہے، اللہ کا عرش چھت ہے، چھت اللہ کا عرش چھت ہے. کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گاڑے مٹی کے مکانوں پہ ساری طاقت لگا دی. صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے، کیوں نے یہ اللہ کا عرش والے محل نظر آ رہے تھے. عرش ربی چھت، یہ فردوس کا محل ہے اور اس کی حور ہے اسمہا لائبہ، جس کا نام لائبہ ہے. خلقت من اربعۃ اشیاء، 4 چیزوں سے پیدا کیا، مشک، عنبر، زعفران، کافور. اس میں آب حیات ڈالا. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، یہ ایسی غلط روایات ہیں. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. وہ جنت میں ہے ماء الحیوان، وجنقین آب ماء الحیوان. آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہوئی. اور اس کا جمال ایسا اور اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اسے دیکھے گا، اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا. لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. ایسا جمال، ایسا جمال کہ دیکھ کے مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے. اور تو اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. جمیع الحور العین عشاق اللہ. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے بتا رہا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. کہیں یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتا رہتا ہمیں سناتا رہتا. ارے یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. ہاں، جمیع الحور العین عشاق اللہ، ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق. یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. کہیں یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتا رہتا ہمیں سناتا رہتا. ارے یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. ہاں، جمیع الحور العین عشاق اللہ، ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور اسے کیا کہتی ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں. یا لائبہ تو لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی. اے لائبہ، اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتا چل جائے تو سب کچھ لٹا دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے. وَمَكْتُوبٌ فِي نَهْرِهِ، ایک روایت اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہ. دوسری روایت ہے اس کی آنکھوں کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے من کان یرید ان یکون له مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے. اور میرے بھائیوں، رب کی رضا کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ. رب کی رضا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں آپ کو فرق بتاتا خلیل کا اور حبیب کا، لیکن بھائی میں نے وقت بہت لے لی. درود پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا یا رب ابراہیم، یا رب موسیٰ، یا رب محمد، یا رب محمد انصر امت محمد. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اور اے ہمارے نبی کے رب، اے زمین آسمان کے رب، اور اے جنت کے بنانے والے اللہ، اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ، اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے، تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے. یا اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں.
اے اللہ ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں، تیرے عذاب کے قابل نہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی، اے اللہ تیرا دین مٹا ہم نہ مٹے، اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا، یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں، یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں۔ اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم کون سی جگہ پہ جائیں، یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم منافق ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے، اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے، اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے، یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے گھر اللہ، اور اے ہمارے نبی کے اللہ، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے، یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے جنت کے مالک، اے درگزر کرنے والے اللہ، اے اللہ یہ کتنے پیارے جوان تیری نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان، ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان، ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان، اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی تیری نافرمانی کے اڈے بنایا، اے اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بن گئی، اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے، یا اللہ تو امت کی حفاظت فرما دے، یا اللہ آج تو ہر جگہ ہی تباہی تباہی ہے، یا اللہ اس امت کو سنبھال لے، یا اللہ اس امت کو سنبھال لے، اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا، اور تجھے اپنے نبی کا غم پسند نہیں ہے، یا اللہ تو اس کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کا نہیں ہے، اے اللہ ہمارے آکار ہے، یا اللہ ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ اے کریم ذات اور اے رحیم ذات جو اپنی رحمت کو پسند کرتی ہے، آج کے جوان پہ رحم کر دے، یا اللہ اے اللہ ہم بھی کہاں جائیں، بازاروں میں نکلے تو تیری نافرمانی کے نقشے، گھروں میں جائیں تو تیری نافرمانی کے نقشے، یا اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو ہزاروں شکلیں تیرے نافرمانی کی نظر آتی ہیں، یا اللہ کان لگتے ہیں تو تیری نافرمانی کی آوازیں گونجتی ہیں، یا اللہ کہاں ایمان کو بچائیں،
یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اے رب السماوات والارض یا رب محمد یا رب السماوات والارض. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہدایت نہیں آ سکتی. یا اللہ تو ہدایت دے کے دکھا دے کہ تیرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے. یا اللہ ہماری بربادی مسلمان کہتا ہے کہ آج دین نہیں آ سکتا. یا اللہ تو اپنی قدرت سے دین کو زندہ کر کے دکھا دے کہ تو آج بھی دین کو زندہ کر سکتا ہے. یا اللہ ہمارے ضعف پر رحم فرما. یا اللہ صحابہ نے تو تیرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور تابعین نے تیرے صحابہ کو دیکھا. ہم نے کیا دیکھا یا اللہ سوائے بدماشی کے, سوائے عیاشی کے. ہماری آنکھوں میں بے حیائی اتری, ہمارے کانوں میں بے حیائی اتری, ہمارے دل دنیا پہ ڈوبے. اور اللہ دکانوں کی محبت نے, کاروبار کی محبت نے برباد کیا. اے اللہ جنت کے شوق مٹ گئے. اے اللہ تیرے دیدار کے شوق مٹ گئے, حالانکہ تیرا دیدار کتنی بڑی چیز تھی. آج یا اللہ پیسہ کمانے کا شوق ہے, تیرے دیدار کا شوق نہیں ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اور اے اللہ پوری امت میں ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ تو آنے والوں کو قبول فرما, سننے والوں کو قبول فرما. یا اللہ شہر کا میرے اوپر بڑا حق ہے. اے اللہ انہی کی بدولت تو نے مجھے علم سے نوازا. یا اللہ تو نے اپنے غیر سے اپنے بندے کو بھیجا جس کے ذریعے سے تو نے یہ علم کی نسبت عطا فرمائی. اے اللہ ہماری جماعت اس شہر کا حق نہیں ادا کر سکی. یا اللہ ہم ان لوگوں کا حق نہیں ادا کر سکے, تو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اے اللہ تو دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرما. یا اللہ موت پر بھی آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ قبر میں اپنے حبیب کی پہچان کروا دے. یا اللہ پہچان کروا دے. یا اللہ پہچان کروا دے. یا اللہ حشر میں رسوائی سے بچا. یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا. اے اللہ پلفرات کو آسان فرما, حساب کو آسان فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے. اے اللہ مقام محمود کے دائیں بائیں ہمیں بھی جگہ دے دے. یا اللہ تو نے جنت صرف صحابہ کے لیے نہیں بنائی. ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے. یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. تیرے کرم سے بس مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں تو اپنے فضل سے جگہ نصیب فرما. تو کریم ہے, کرم فرما. ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. اے اللہ تو اس شہر والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے جوانوں اور بوڑھوں کے جذبوں کو قبول فرما. جس شوق سے انہوں نے بات کو سنا اسی شوق سے عمل کو بھی کھڑا فرما. جس شوق سے تیرے دین کے لیے کھچ کھچ کر آئے اسی شوق سے قافلے بنا بنا کے انہیں اپنے راستے میں پھرا اور انہیں سارے عالم میں پھرنے والا بنا. اے اللہ انہیں انتہائی جزا خیر عطا فرما. اے اللہ انہیں بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرما. یا اللہ ان کے ہر چیز میں برکت عطا فرما, اور خاص طور پر میرے اس بھائی کی ہر چیز میں برکت دے جس کی برکت سے تو نے مجھے یہ نسبت نصیب فرمائی, اور اس کو کروٹ کروٹ راحت دے, اس کی نسلوں میں بھی دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہم تجھ سے مانگ نہیں سکے, ہمیں مانگنا کہاں آتا ہے. ہماری کمائیاں حرام, ہمارے کھانے حرام. یا اللہ تو دعائیں مردود کرتا ہے لیکن پھر بھی قبول کر لے. یا اللہ قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لے, قبول نہیں ہے تو پھر بھی قبول کر لے. یا اللہ قبول کر لے. اے اللہ تو قبول کر لے. یا اللہ تو قبول کر لے. نہیں قبول تو پھر بھی قبول کر لے. تجھے کوئی پوچھے گا کہ کیوں قبول کیا, اے اللہ قبول کر لے. یا اللہ تو مان جا. یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم